سنو، تم سوچ رہے ہو نا کہ ہماری دعاؤں پر اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس انسان سے اللہ راضی نہ ہو تو اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اور یاد رکھو جو اسے آنسو سے یاد کرتا ہے تو اللہ اس انسان کی پکار کو بہت پیاری رکھتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے اللہ اس انسان کی پکار پر فوری کن کہہ دیتا ہے، جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے۔ جو دکھ تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے نا کہ یا رب، تو اللہ پاک فرماتا ہے لبیک لبیک میرے بندے، مانگ تجھے کیا عطا کیا جائے۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسو سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون ملنے لگتا ہے، تمہیں نماز کا انتظار ہونے لگتا ہے۔ سنو، زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ ہے جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہونے لگتے ہو؟ تھوڑا سا غم ملتا ہے کہ تم پریشان ہونے لگتے ہو اور ناشکری کرنے پر آ جاتے ہو۔ وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو سوچو اس نے دکھ میں تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ اور یاد رکھنا، تمہارا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے پر اندھیر نہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی اپنے حال پر افسردہ نہیں ہوں گے۔ وہ تو بس بہتر کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تمہیں عطا کر دے۔ بس تم انتظار رکھو اس بہترین وقت کا جب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جانتے ہو، تم چاہتے ہو جو مانگنا چاہتے ہو اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا اور وہ ضرور دینے والا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ جو بھی آپ نے مانگنا ہے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگے، تہجد کی نمازوں میں مانگے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ جب دعائیں نہیں بدلتی تب اللہ مقدر بدل دیتا ہے، اور دعائیں مقدر بدل دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں ان کے مخالف ہو جائیں تب بھی وہ اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو پھر بتاؤ، کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو، پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، اور فرماتے ہو بھول گئے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب اللہ جا کے ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہے تو پھر تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے دائیں بائیں کی طرف اللہ تعالیٰ معجزے کرتے ہیں، تمہیں راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ یہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی، لیکن اللہ پاک کے راستے پر جب تم چلو گے، اللہ پاک کی مان کے چلو گے، تب اللہ پاک تمہیں وہ بھی عطا کر دیں گے
جس کی تم طلب رکھتے ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز مرادوں کو قبول مقبول فرمائے۔